اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، بھائیو، عزیزو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں میں۔ افطاری ہو گئی ہے اور آج جو ہے کیا ہے جی 21 اپریل ہے۔ ماشاءاللہ روزے بھی تیزی سے جا رہے ہیں اور سب کچھ جا رہا ہے تیزی سے۔ مجھے ایک بچے نے یہ میسج کیا ہے عمران خان کے حوالے سے، جس کے لیے میں حیران اور پریشان ہو گیا ہوں۔ ایک بچے نے کہا ہے کہ کل انکل عمران جو ہے وہ تقریر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں 50 اسلامی ملکوں میں جاؤں گا اور جا کے تو ان کو سمجھاؤں گا ناموس رسالت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ لیکن انکل وہ تو اپنی اسمبلی میں نہیں آیا اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس نے وہ تو کل ادھر اسمبلی میں نہیں آیا۔ یہ شور میں نے سنا ہے۔ اللہ اکبر! یقین کرو بچے کے اس میسج میں بڑی تاثیر تھی اور میں نے کہا جی کل کا ہمیں اس چیز کا نہیں آیا۔ عمران نے 2-3 دفعہ تقریریں کی ہیں، شیدہ ٹلی نے بھی کی ہے کہ جناب عمران باہر کے ملکوں میں جائے گا اور ان کو سمجھائے گا کہ ناموس رسالت میں یہ ہے وہ ہے، اور اپنی اسمبلی میں نہیں آیا جس کی سارے امید کر رہے تھے۔ اور آج وہ بھی ایک نیازی ہے جس نے بل پیش کی ہے، پتہ ہے جس نے یہ قرارداد پیش کی ہے نا، امجد نیازی، وہ بھی میاں والی کا ہے، وہ بھی میاں والی کا ہے۔ اور اس نے آج جاوید چودھری جو وہ اینکر ہے ایک ٹی وی کا، اس کو کہا ہے کہ اس قرارداد کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس نے کہا جی کہ حکومت اس کی کوئی پابند نہیں ہے اگر یہ پاس بھی ہو جائے۔ اس نے کہا نہیں، حکومت کوئی پابند نہیں ہے، میں نے پرائیویٹ ممبر کے طور پہ کیا ہے۔ تو اس نے کہا جی کہ اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کوئی اور لائے گی؟ کہتے جی مجھے اس کا تو نہیں پتہ، میں نے یہ پرائیویٹ طور پہ کیا اور اس کا کوئی گورنمنٹ اس کی کوئی پابند نہیں ہے، یہ منظور ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ وہ یار اتنی مکاری، اتنی دھوکہ بازی، اتنے یو ٹرن، اتنی بےایمانی، اس کو جتنا مذمت کی جائے کم ہے یار۔ حد ہو گئی ہے یار، حد ہو گئی ہے۔ ہم ایک اس بندے کی باتوں میں آ جاتے ہیں جو نشے میں آ کے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر جاتا ہے اور بعد میں کہتا ہے جی میں نے تو یہ کہی نہیں تھی۔ کتنی اچھی اس بچے نے بات کی ہے کہ وہ کہتا ہے میں 50 ملکوں میں جاؤں گا اور ان کو سمجھاؤں گا کہ ناموس رسالت کیا ہے، اور اپنی اسمبلی میں نہیں آیا، اپوزیشن کی ڈیمانڈ پر بھی نہیں آیا۔ اس سے ویسے خدا کی قسم حد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر کوئی عہدہ دیا ہے، ویسے میں تو نہیں مانتا، اس کو تو لایا گیا ہے، اور اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ ایک بچہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی اگر وہ اتنا مخلص ہے اور اتنا اس کو درد ہے کہ میں جی پوری دنیا میں جاؤں گا اور لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ ناموس رسالت کیا ہے اور یہ اپنے جناب وہ اپنے ملک میں اپنی اسمبلی میں اپنے لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکا۔ اوئے ہوئے، کس طرح کی چیز ہمیں ملی ہے یار، کس طرح کی چیز ملی ہے واقعی۔ یہ چیز ہے، یہ میوزیم میں ایک بندے نے کہا جی کہ اس کو سنبھال لو، اس جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے، اس جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے، اس کو سنبھال لو۔ اور دیکھیں ان سے بھی وہ مذاکرات کیے، ان کے ساتھ بھی کیا ہاتھ کیا، نہ رضوی رہا ہوا، نہ وہ کالعدم حیثیت ان کی ختم ہوئی، اور نہ جو ان کے اوپر کیس ختم ہوئے۔ اب وہ آرام سے 302 کے کیس بھی بھگتیں گے اور سارا کچھ ہوگا اور دھرنا بھی ختم، اور ان کے اندر بھی تحریک لبیک والوں کے اندر بھی سنے اختلافات پیدا ہو گئے، کیونکہ کچھ لوگ دھرنا ختم نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں عمران نیازی کے اوپر اعتبار ہی نہیں ہے، لیکن اندر گن پوائنٹ پہ اس کو بٹھا کے، اس کو سارا کچھ بتا کے کہ باہر یہ ہو رہا ہے، سارے لوگ گئے ہیں، چوں کا مربع گیا ہے۔ وہ ایک مسلم لیگ نون والے شرک پوری ہیں، وہ گئے ہیں، کوئی رضا صاحب ہیں وہ گئے ہیں، ادھر ادھر کے سارے علماء گئے ہیں، کوئی تحریک لبیک والے تو نہیں گئے، تحریک لبیک والے تو گئے ہی نہیں ہیں۔ تو ادھر ان کے ساتھ بھی اتنا بڑا ہاتھ کر دیا۔ میں نے کل بھی 2 ویڈیو بنائی تھی کہ یہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے۔ بہت افسوس ہو رہا ہے یار، یہ ہمارے ملک کا سربراہ ہے
اور اس کو کوئی سینس نہیں ہے کہ میں نے کون سی بات کرنی ہے کون سی نہیں کرنی۔ کل اس کا فرض تھا کہ اسمبلی میں سب سے پہلے جاتا اور وہاں تقریر کا آغاز کرتا کہ بھئی یہ تقریر ہے، ناموس رسالت ہے، اس کے اوپر میں یہ کروں گا وہ کروں گا، سب کو بتاتا۔ ہاں، بڑے دکھ والی بات ہے، بڑے دکھ والی بات ہے، قسم خدا کی کوئی چیز سیدھی نہیں ہے۔ آج کہہ رہا تھا جی کہ ہمارا جو ملک ہے کاغان ناران وہ سوئٹزرلینڈ سے بھی اچھا ہے، سوئٹزرلینڈ آدھا ہے اور ہمارا اس سے ڈبل ہے اور ہم اتنے پیسے کما سکتے ہیں۔ یہ وہ خیالوں کی دنیا میں پھر رہے ہیں سر جی۔ یہ جو پاؤڈری ہوتے ہیں نا، ایک پاؤڈری مال روڈ پہ دو پاؤڈری کھڑے تھے، تو ایک پاؤڈری کہتا ہے جی کہ اے میں مال روڈ سارا خرید لاں گا، تو دوسرا کہتا ہے جی میں ویچاں گا تو خریدیں گا نا۔ ہے تو لطیفہ ہنسنے والا۔ ایک پاؤڈری کہتا ہے جی اے سارا مال روڈ میں کل خرید لاں گا، تو دوسرا کہتا ہے جی میں ویچاں گا تو خریدیں گا نا۔ یہ اس طرح کی چیز ہے، تو چیز بڑی ہے مست مست، یہ اس طرح کی چیز ہے۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی اس کے کام ہیں، دیکھ لیں، آپ کو 10 ارب کے جو فگر بتاتے ہیں کہ 10 ارب درخت لگائے گئے ہیں، کدھر لگائے گئے ہیں؟ بھائی اگر 10 ارب درخت لگے، 22 کروڑ کی آبادی ہے ہماری، پتہ ہے نا آپ کو پاکستان کی، 10 ارب درخت لگے ہیں تو آپ کے ہر گھر کے سامنے 5 10 درخت لگے ہوں، پھر بھی وہ پورے نہ ہوں۔ کدھر لگائے ہیں اس نے درخت؟ وہ کدھر لگائے ہیں 10 ارب درخت؟ کدھر لگائے ہیں؟ جھوٹ کے پلندے، جھوٹ اور جھوٹ دونوں چل رہے ہیں۔ اور ریاست مدینہ والے کل وہ فواد چودھری کیا کہہ رہا تھا، اس کی وزارت جو تبدیل ہوئی ہے، اطلاعات و نشریات کا بن گیا ہے ماشاءاللہ، کہتا ہے جی ہماری حکومت کی فرسٹ پریارٹی ہے فلم اور ڈرامے کی ترقی۔ آپ بھی وہ دیکھ لیں، ویڈیو چل رہی ہے اس کی، کہ ہمارے عمران خان کی حکومت کی فرسٹ ترجیح، جو پہلی ترجیح ہے وہ فلم اور ڈرامے کو ترقی دینا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ کس طرح کا جناب مدینہ کی ریاست ہے۔ مجھے تو سر دکھ یہ ہوتا ہے کہ اس نے مدینہ کی ریاست والا نام جو ہے نا بدنام کر دیا، کہ لوگ آئندہ بھی جو اصلی لوگ بھی کام کرنے آئیں گے نا، وہ کہیں گے یار مدینہ کی ریاست، وہ کہے گا ہاں ہاں اے نا تسی سنے ہیں جی عمران خان بڑا بولتا سی۔ یعنی کہ اس نے اس کے تقدس کو مجروح کیا ہے۔ مدینہ کی ریاست کا جو نام ہے نا، اس کے تقدس کو مجروح کیا ہے، تقدس۔ بڑے افسوس کی بات ہے سر جی، بہت دکھ والی باتیں ہیں، اور ایسی باتیں جب سے یہ حکومت میں آیا ہے تب سے یہ شروع ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی آج پہلی دفعہ آ گیا ہے، اور جب سے یہ آیا ہے ایسی باتیں شروع ہیں، ایسی باتیں ہی ہو رہی ہیں کہ جناب عمران نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا۔ خیالی پکاؤ، جیسے مال روڈ میں خرید لوں گا، وہی حساب ہے بالکل۔ ہم جی سوئٹزرلینڈ سے زیادہ پاکستان میں زیادہ ہے اور ہم اس سے زیادہ کما سکتے ہیں۔ اور وہ کہندے نا تو مینو حاجی آکھتے میں تیروں نمازی، انہوں وزیر اعلیٰ KPK نو کہہ رہے سی کہ جناب آپ نے کمال کیا ہے، یہ زوننگ جو بنائے، زون بنایا نا آپ نے، کمال کر دیا ہے۔ اس نے کہا سر جی تسی بھی کمال کر رہے ہو تو میں بھی کمال کر رہا ہوں۔ اور آج جہانگیر ترین کے ایک بندے نے کہا ہے جی کہ یہ جو بیٹھا ہے نا عثمان بزدار، اس کے خلاف 70 MP اکٹھے ہو چکے ہیں، اس کے خلاف 70۔ اب عمران خان سے اگر وہ جہانگیر ترین کے مسئلے پہ ان کی نہیں ہوتی، یہ خیر ان کا مسئلہ ہے، تو یہ فائنل ہو جائے گا اور جہانگیر ترین بھی فارغ اور عمران بھی فارغ ہونے کے جب بھی چانسز بنتے ہیں نا دوستو، میں آپ کو بتاؤں، آپ کہتے ہیں جی کہ قانونی ٹی وی آپ کی کوئی پیشن گوئی کیوں نہیں ٹھیک ہوتی عمران والی، جب بھی کوئی مثلا MQM نکلنے لگتی ہے تو اوپر سے آ جاتا ہے پریشر کہ تسی نہیں نکلنا، کاف لیگ نکلنے لگتی ہے اوپر سے پریشر آ جاتا ہے کہ تم نے نہیں نکلنا۔
جہانگیر ترین اپنے ایم پی ایم این اے شو کرتا ہے تو اوپر سے پریشر آ جاتا ہے آپ نے نہیں نکلنا. کوئی اس طرح کی کوئی چیز آ جاتی ہے تو جو مائنڈ ماسٹر ہے نا، مائنڈ ماسٹر، تو اس سے پھر اس کو یہ بچا لیا جاتا ہے. اس کے پاس وہ میجک ہے، مائنڈ ماسٹر والا میجک، ٹھیک ہے، جو فلموں میں آپ میجک وغیرہ دیکھتے ہیں. ٹھیک. عمران خان، مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ آپ نے مدینہ کی ریاست کا نام بدنام کیا ہے، اور آپ نے ناموس رسالت کے حوالے سے کل اسمبلی میں نہیں آئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں 50 ملکوں میں جاؤں گا. شرم والی بات ہے. آج ایک بچے کے پیغام نے مجھے جو ہے نا شرمندہ کر دیا ہے کہ بالکل بچہ ٹھیک کہہ رہا ہے. جو آدمی ادھر نہیں آیا وہ ادھر 50 ملکوں میں کیسے لوگوں کو سمجھائے گا؟ اور تیری سننے گا کون؟ تو ادھر ہی جا کے تیری سننے گا کون یار؟ میں غلط بات کہنے لگا تھا. عمران تیری سننے گا کون؟ سعودی عرب والا سنے گا، دبئی والا سنے گا، قطر والا سنے گا، ایران والا سنے گا، افغانستان. تیری سنے گا کون؟ بھائی تیری حیثیت کیا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟